اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح بجتے ہوئے غارے سے خشک غارے سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں مشرقوں کا مالک ہے اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو سمندر رواں کیے جو باہم مل جاتے ہیں، اور دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے اور وہ حد سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ آج ہم نے سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 14 سے لے کر 20 تک اس کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 13 تک پڑھ چکے تھے اور ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے قرآن اس کا جو سورت کا جو سٹارٹ ہے وہ اللہ کے نام سے، جو کہ عظیم الشان نام ہے، اور اس کے بعد جو قرآن کی جو اہمیت کے ساتھ اس کو اور جو بیان کرنے کی صلاحیت اور جو سب سے بڑی جو اللہ کی نعمت ہے بیان کرنے کی جو صلاحیت ہے، وہ اسے ذکر اس کا سٹارٹ ہوا ایسے، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے جو توجہ دلائی زمین و آسمان کی پیدائش اور جو اللہ کا جو نظام ہے، جو پرفیکٹ نظام ہے جس میں کوئی کسی قسم کی کوئی خلل نہیں ہے، تو اس میں ایک توازن ہے، تو اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جس اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے پرفیکٹ ہے، پھر اس کے جو رزلٹ نکلتے ہیں انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے فائدہ پہنچاتے ہیں، جیسے سورج، چاند، ستارے، ہوا، جو بھی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، آکسیجن ہے، اس کے علاوہ جو نباتات ہیں، فروٹس ہیں، فلاورز ہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، یہ ساری پھر انسانیت کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر ایک توازن قائم کرنا ہے، عدل قائم کرنا ہے، انصاف قائم کرنا ہے، تاکہ اس کے جو فائدے ہیں وہ انسانیت کو پہنچیں۔ تو آج ہم نے آیت نمبر 14 سے پڑھی ہے کہ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح بجتے ہوئے غارے سے بنایا۔ یہ انسان کی جو پیدائش ہے اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی کہ انسان کی پیدائش کس طرح ہوئی ہے، اللہ نے کون سے پروسیس سے جو انسان کو کریٹ کیا ہے۔ تو وہ پھر اس طرح اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ٹھیکرے کی طرح خشک غارے سے بنایا ہے۔ تو اس میں قرآن میں جو ڈفرینٹ جہاں پہ جو پروسیس بتائے گئے ہیں، کئی جو ایک تو مٹی کا ذکر ہے، مٹی کے بعد جب اس کے اندر ہم پانی ڈالتے ہیں تو وہ گارا بن جاتا ہے، اس کا ذکر آیا۔ پھر اس کے بعد غارے کے بعد جب وہ اس کے اندر جو لیس پیدا ہو جاتی ہے اس کا ذکر آیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ وہی پورا جو پروسیس بتایا، ہڈیاں کے اوپر جو ماس ہے، یہ پورا پروسیس پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اس کو سب جوڑیں گے تو سب آیات کو اگر ہم ایک جمع کریں تو آپ کو پورا پروسیس سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انسان کو پیدا کیا ہے۔ بے شک انسان کی پیدائش مٹی سے ہے، لیکن یہ اس کو مٹی نہیں کہہ سکتے ہم، جیسے ہم آپ سب لوگ بیٹھے ہیں ادھر زندگی گزار رہے ہیں، اس کو انسان ہی کہیں گے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مٹی ہے۔ مٹی سے اس کا جو مادہ مٹی ہے، لیکن مٹی کو ڈفرینٹ پروسیس سے گزار کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، مٹی سے بنایا، لیکن اس کو مٹی ہم نہیں کہہ سکتے، اس کو انسان ہی کہیں گے ہم۔ تو اس کے آگے پھر اللہ تعالیٰ ذکر کیا ہے کہ جنات کو جو دوسری مخلوق ہے جنات، ان کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے۔ یعنی اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آگ ہیں، لیکن آگ کو جو ڈفرینٹ پروسیس سے گزار کے اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کی ہے، تو آگ کے شعلے سے جو ان کو پیدا کیا گیا ہے، تو ان کا جو مادہ آگ ہے لیکن اس کو ہم آگ نہیں کہیں گے، لیکن آگ کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ پروسیس میں گزار کے ان کو جنوں کی پیدائش کی۔ تو یہ دونوں کی جو پیدائش ہے، کیونکہ اس صورت میں یہ بعد صورت ہے
جس میں انسانوں اور جنوں کو اکٹھا ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ان کا آگے جو بھی ذکر آئے گا، دونوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے۔ تو پہلے انسان کی جو پیدائش وہ بتائی گئی ہے، اس کے بعد جنات کی جو پیدائش ہے وہ بتائی گئی ہے۔ اور آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہی جو آیت رپیٹ ہو رہی ہے، اب ای آلاء ربکما تکذبان، جیسے انہوں نے بھی جو ترجمہ کیا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جتلاؤ گے، لیکن یہاں پہ اگر اس کا ترجمہ یہ کر دیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کو جتلاؤ گے، تو وہ یہاں پہ زیادہ فٹ آئے گا، کیونکہ ایک پیدائش کا پیچھے ذکر آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم الشان قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو ڈفرینٹ جو مخلوقیں ہیں، کیسے ان کا ڈفرینٹ پروسیس سے گزار کے ان کی پیدائش کی ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رب المشرقین و رب المغربین، جو دونوں مشرقوں کا مالک ہے اور دونوں مغربوں کا مالک ہے۔ اگر اس کا جو پیچھے سے جو پروسیس جو اللہ تعالیٰ کا جو انداز بیان پیچھے سے چلا آ رہا ہے کہ دونوں مخلوقوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جنات کا اور انسانوں کا، تو یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے شاید اللہ عالم کہ جس طرح ہماری جو زمین میں مشرق اور مغرب ہے، اسی طرح جو جنات کا ہے ان کا بھی اسی طرح مشرق اور مغرب ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو فرمانا کہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا جو مالک ہے۔ تو جو انسانوں کی جو مشرق ہے اور جو جنات کی مشرق ہے، اور کچھ لوگوں نے اس سے مراد یہ لیا کہ جیسے جو سردیوں میں سورج کی ڈائریکشن اور ہوتی ہے، گرمیوں میں اور ہوتی ہے، اس کی مشرق تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے، یعنی سورج اپنی ڈائریکشن تھوڑی سی چینج کرتا ہے، تو اس کو بھی کچھ مفسرین نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اللہ عالم۔ لیکن یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کون سی دو مشرقی ہیں کون سی دو مغربیں ہیں۔ لیکن میرا جو میری انڈرسٹینڈنگ وہ یہی ہے کہ جیسے پیچھے دو مخلوقات کا ذکر آ رہا ہے اکٹھا ہے، کہ جنات کا اور انسانوں کا، تو یہ پاسبل ہے کہ جو ہماری زمین کے اندر جو مشرق ہے وہ جو جنات کی مشرق ہے، شاید یہ دونوں ڈفرینٹ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر ہم یہاں یہی ترجمہ کریں گے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے دو جو مشرقی اور دو مغربیں جو بنائی ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان، اسی نے دو سمندر رواں کیے جو وہاں مل جاتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، اور دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، وہ حد سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے جو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح جو دو سمندر ہیں، ایک جو نمکین ہے اور ایک جو ہے میٹھا پانی اور نمکین ہے، وہ دونوں آپس میں دونوں اکٹھے ہی چلتے ہیں، دونوں آپس میں مکس نہیں ہوتے، یعنی کہ جو نمکین جو پانی ہے وہ میٹھے پانی میں مکس نہیں ہوتا، دونوں کا بالکل جو آپ کو بظاہر ایک ہی نظر آئے گا، لیکن دونوں کے درمیان ایک باریک سا جو پردہ ہے جو ہم بالکل نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ ہے، پردہ ہے، وہ دونوں آپس میں مکس نہیں ہو پاتے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو عظیم الشان قدرت ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام میں آپ دیکھیں کتنی پرفیکشن ہے۔ کوئی نظام بھی آپ دیکھیں، کوئی چیز جو حق اور باطل ہے بالکل اسی طرح، جس طرح کو جو اشارہ کیا جا رہا ہے جو نمکین پانی اور میٹھا پانی آپس میں مکس نہیں ہوتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو ایک جو اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، یہ بھی حق اور باطل کو بالکل الگ الگ کر دیتی ہے۔ یہ اس کا معجزہ ہے کہ آپ کو جو انسان بھی اس کو پڑھے گا اور اس پر دل سے پڑھے گا اور ہدایت کی نیت سے پڑھے گا، تو اس کے سامنے حق اور باطل بالکل واضح ہو جائے گا۔ اس کا جو دل ہے وہ اس چیز کی گواہی دے گا کہ کیا چیز حق ہے اور کیا چیز باطل ہے۔ یہ بالکل حق اور باطل کو جدا کر دیتی ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب ہے، یہ معجزہ ہے، اور ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے محفوظ رکھا ہوا قیامت تک کے لیے، کہ قیامت تک کے لیے ابھی جیسے کسی نبی نے نہیں آنا، لیکن یہ جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں محفوظ کر دی ہے، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ جو بک ہے وہ محفوظ کر دیا ہے، اور قیامت تک جو بھی ہمارے جو مسائل ہیں اس کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ جو بھی مسائل آپ کو دنیا میں نظر آئیں گے اس کا حل آپ کو قرآن میں لازم ملے گا، بس ہماری نظر ہونی چاہیے، نظر کھلی ہونی چاہیے، اور دل ہمارے بالکل اس کے اندر یہ اس کی طرف صحیح متوجہ ہوں، تو ضرور ہمیں اس کا فائدہ پہنچے گا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرمائے۔
اور اس وائرس سے ہم سب کو نجات دے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔